بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث سے دعوت و تبلیغ کے لیے چند رہنما اصول۔ مضمون احسن سلیمان صاحب، مربی سلسلہ۔ اس دنیا میں ہمیں ایک سادہ سی مثال نظر آتی ہے کہ جیسے ایک کسان فصل اگانے کے لیے صرف بیج کی صحت اور پائیداری کا ہی خیال نہیں رکھتا، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ زمین اس بیج کے موافق ہے کہ نہیں۔ اگر زمین موافق نہیں تو پھر کیا کیا اصلاحات کرنا پڑیں گی، کھاد ڈالنا پڑے گی، سپرے کرنا پڑے گی۔ اسی طرح کسان موسمی حالات کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ بے نہیں، دعوت حق کے لیے صرف کلمت الحق پر ہی اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مخاطب کی نفسیات، اس کے خیالات اور رجحانات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے قرآن و حدیث پر اگر نظر ڈالیں تو وہ ہماری بھرپور رہنمائی کرتے ہیں۔ ذیل میں قرآن و حدیث سے دعوت و تبلیغ کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سہل اور آسان فہم اسلوب بیان اختیار کرنا۔ انسان فطرتی طور پر سہل پسند ہے اور آسانی کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ میں انسان کے اس فطرتی رجحان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مبلغ کو چاہیے کہ ایسا اسلوب اختیار کرے جو آسان فہم ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو اور سختی نہ کرو، اور خوشخبری دو اور نفرت نہ پھیلاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ قمر کی آیت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، پس کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کئی دفعہ دہرایا ہے اور اس تکرار سے یہ اصل بتا دیا کہ واضح و نصیحت اور دعوت و تبلیغ کے لیے آسان فہم اسلوب استعمال کیا جائے۔ مذہبی حمیت اور غیرت کو بھڑکانے سے گریز۔ ایک داعی اللہ کو چاہیے کہ مخاطب کی مذہبی غیرت اور حمیت کو بھڑکانے سے گریز کرے۔ ہر شخص کے اعتقادات ہوتے ہیں جن پر وہ اپنے پورے ایمان اور سچے دل سے کاربند ہوتا ہے۔ ہر مذہب و فرقہ کا پیروکار اپنے مذہبی اعتقادات کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا داعی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں مخاطب کے اندر مذہبی حمیت و غیرت کو نہ بھڑکنے دے۔ اگر مخاطب کے عقائد باطل ہیں تو اس کی اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ احترام اور دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا جائے۔ حق پرستی کے جوش یا باطل کی مخالفت کے جذبہ سے مغلوب ہو کر تبلیغ نہ کی جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو مخاطب سیدھے راستے پر آنے کے بجائے مزید گمراہی میں چلا جائے گا اور بدلے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ سورہ انعام میں داعیان حق کو اسی چیز سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ دشمنی کرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ سورہ الانعام آیت 109۔ لہٰذا اس اصول کو ہمیشہ کاربند رکھنا چاہیے۔ مقام و منصب کا لحاظ۔ دعوت و تبلیغ میں مخاطب کے مقام و مرتبہ کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ انداز گفتگو مخاطب کی نفسیات اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی ہدایت دینے کی غرض سے بھیجا تو ہدایت فرمائی کہ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے، پس اس سے نرم بات کہو، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ سورہ طٰہٰ۔ بے شک فرعون گمراہی میں تھا، جاہل اور جابر تھا، لیکن وہ دنیاوی جاہ و شوکت کا مالک بھی تھا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ اس کے اس مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنا۔ لہٰذا اس اصول کو بھی ایک داعی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مخاطب کی درجہ بندی۔ ایک داعی کو چاہیے کہ وہ مخاطب کے علم و فضل، معرفت اور روحانیت اور ذہنی استعداد کے مطابق کلام کرے۔ بعض لوگ ذہنی لحاظ سے تیز اور جلد بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن بعض ذہنی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں یا بات کو جلد سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے سب کو ایک ہی پلڑے میں نہیں تولنا چاہیے۔
ہر کسی سے اس کی ذہنی استعداد کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ موقع، محل اور حکمت سے تبلیغ۔ تبلیغ کے میدان میں سب سے اہم چیز موقع، محل کا خیال رکھنا اور حکمت سے کام لینا ہے۔ داعی کو چاہیے کہ ایسے مواقع تلاش کرے جبکہ مخاطب کا ذہن بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ جیسے ایک کسان فصل کی تیاری کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ موسم مناسب نہیں تو کھیت میں بیج نہیں ڈالتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس وقت اگر میں نے بیج بویا تو سوائے بیج کے ضیاء کے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک داعی کو بھی چاہیے کہ جب وہ دیکھے کہ مخاطب کا ذہن ابھی تیار نہیں، ابھی وہ اعتراضات اور نکتہ چینیوں میں مشغول ہے، تو اس سے بات نہ کرے۔ اگر ایسی حالت میں وہ اسے مخاطب کرے گا تو مخاطب مزید گمراہ ہوگا۔ اسی اصول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے، اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے تمسخر کرتے ہیں تو پھر ان سے الگ ہو جا، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ بحوالہ سورہ الانعام۔ اسی طرح حکمت سے واعظ و نصیحت کرنی چاہیے، تمام عقلی و نقلی دلائل میسر ہونے چاہیے، گہرا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے، اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو۔ سورہ النحل۔ مخاطب کی مصروفیات کا خیال رکھنا۔ داعی اللہ کو چاہیے کہ وہ مخاطب کی مصروفیات کا بھی خیال رکھے۔ اگر مخاطب اپنے کسی کام میں مصروف ہے تو اسے تبلیغ نہ کرے یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر فارغ ہو جائے۔ اس کی مصروفیات میں اگر اس کو تبلیغ کی جائے گی تو اس کا اس پر اثر نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اس کی طبیعت پر گراں گزرے گا اور وہ اس طرف توجہ نہیں دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کو قرآن سے بیزار نہ کرو، اور میں تمہیں اس حال میں نہ دیکھوں کہ تم کسی جماعت کے پاس جاؤ اور وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہوں۔ طویل گفتگو اور تکرار سے گریز۔ ایک داعی کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کو طوالت سے بچائے اور اپنی بات کو بار بار نہ دہرائے، کیونکہ یہ بات بیزاری کا باعث بنتی ہے۔ اس حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ احادیث اور مختلف تاریخی کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مختصر اور پر اثر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ صحابہ کو وقفہ وقفہ سے واعظ فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ بیزار نہ ہوں۔ آپ کے خطبات نہایت مختصر اور جامع ہوا کرتے تھے۔ اس کی ایک درخشاں مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، جسے انسانی حقوق کا پہلا چارٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ صحیح بخاری کتاب العلم میں موجود ہے۔ بس یہ وہ چند رہنما اصول ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم مؤثر دعوت اللہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا باعث بنائے۔ آمین۔ آواز مرزا عمران احسن۔